یہ نفرت کا بیج ایسے بویا جا رہا ہے کہ سرکاری محکمے تک اس کی زد میں آ چکے ہیں. پولیس جانبداری سے کام لے رہی ہے اور الیکشن کمیشن پر انگلیاں اٹھنے لگی ہیں، اور جو سرکاری محکمے ہیں ان کا استعمال جو ہے غلط طریقے سے ہو رہا ہے. یہاں تک کہ ملک کے دستور سے چھیڑ چھاڑ کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. اس ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے، اپنے تشخص اور آئیڈینٹی کی حفاظت کے لیے اس وقت ہمارے سامنے جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ووٹنگ لسٹ میں اپنے ناموں کی جانچ، کہ دیکھا جائے ہمارا نام کہیں کٹ تو نہیں ہوا. آج کا یہ اہم پروگرام پریس والوں کے ساتھ، خاص طور سے اردو پریس اور ہمارے دیگر پریس کے ذمہ داروں کے ساتھ، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ، ہمارے صوبے کرناٹک اور شہر کے اہم علماء اکرام کی موجودگی میں منعقد ہو رہا ہے. اس کا ایک اہم موضوع ہے، کئی دنوں سے بات ذہن میں تھی کہ حضرات علماء اکرام کی جانب سے ایک ایجنڈے پر ایک فیصلہ کن پیغام اور میسیج پورے صوبے کے تمام مسلمانوں کو پہنچایا جائے. وہ یہ کہ آنے والے الیکشن میں، انتخابات جو ہونے والے ہیں کرناٹک میں، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ان انتخابات میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اس کا نام ووٹر لسٹ میں انرول ہو، ان کے ناموں کا اندراج ووٹر لسٹ میں ہو. اس کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے. یہ ہمارا صرف آئینی حق نہیں ہے، آئینی حق ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری مذہبی ذمہ داری اور فریضہ بھی ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آنے والا صوبائی انتخاب، صوبہ کرناٹک کا ہمارا جو انتخاب ہے، وہ ایک ایسے وقت پر منعقد ہونے جا رہا ہے کہ ملک کی اقتصادی حالت انتہائی ابتر ہو چکی ہے. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. پڑھا لکھا نوجوان بے روزگاری میں مبتلا ہے. ایسے نازک موقع پر ان مدوں پر کام کرنے کی بجائے کچھ فرقہ پرست طاقتیں وہ نفرت کا زہر پورے ملک میں وہ بو رہے ہیں، دلوں میں نفرت بٹھا رہے ہیں. چونکہ ان کی سیاسی روٹیاں اسی نفرت کی آگ میں پکتی ہیں، ان کا وہ کام ہے، وہ کر رہے ہیں. ایسے موقع پر ملک کے باشندوں کو، تمام باشندوں کو جو انصاف پسند ہے، سیکولر مزاج رکھتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اس نازک موقع پر ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے وہ سب کھڑے ہوں، اکٹھا ہوں. یہ نفرت کا بیج ایسے بویا جا رہا ہے کہ سرکاری محکمے تک اس کی زد میں آ چکے ہیں. پولیس جانبداری سے کام لے رہی ہے اور الیکشن کمیشن پر انگلیاں اٹھنے لگی ہیں، اور جو سرکاری محکمے ہیں ان کا استعمال جو ہے غلط طریقے سے ہو رہا ہے. یہاں تک کہ ملک کے دستور سے چھیڑ چھاڑ کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کا نقصان جو ہے کسی ایک کمیونٹی پر نہیں ہے، تمام طبقات پر ہے. تو سب کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے اور ایک دوسرے سے شانہ بشانہ چل کر اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے مسلمان، جہاں تک مسلم کمیونٹی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سماج کے کمزور طبقات کو قریب کرے، قریب ہوں. جب تک ہم سب مل کر کے ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، سماج کے کمزور طبقات کو اپنے ساتھ ہم ملائیں گے نہیں اور ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم شاید کامیابی کی اس منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے جو ہمیں مطلوب ہے.
اس ملک کی دستور کی حفاظت کے لیے، اپنے تشخص اور آئیڈینٹی کی حفاظت کے لیے اس وقت ہمارے سامنے جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ووٹنگ لسٹ میں اپنے ناموں کی جانچ، کہ دیکھا جائے ہمارا نام کہیں کٹ تو نہیں ہوا، اور اگر کٹ ہو گیا ہے تو اس میں اندراج اور انرولمنٹ کی پوری کوشش، چاہے ایک دن ہمیں ملازمت کی چھٹی لینی پڑے، نوکری سے رکنا پڑے، یا ایک دن دکان بند کرنی پڑے، یہ کام اتنا اہم ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ان کو وقت کی قربانی دینی چاہیے، اپنا ایک ضروری کام، جیسا کہ کہا گیا ملک کے دستور کی حفاظت ہے، اور ووٹ ہمارا اس ملک میں ہماری بقا کا ضامن ہے، اور جن کے 18 سال اس بیچ میں ہوئے ہیں ان کے ناموں کے اندراج کی کوشش، اور یہ کام ظاہر سی بات ہے مسلمان جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ پوری ذمہ داری سے نہیں کرے گا، تو مساجد کے ذمہ داروں کو کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ میدان میں اگر ذمہ داران نہیں آئیں گے اور اپنے اپنے دائرے میں کچھ پڑھے لکھے لڑکوں کو لے کر کے گھر گھر جا کر کے یہ تحریک کی شکل میں اندراج کا، انرولمنٹ کا کام نہیں کریں گے، تو شاید بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے موقع اب بھی ہے، اندراج کے کام میں مساجد کے ذمہ دار کھڑے ہوں، محلے کے سربراہ لوگ کھڑے ہوں، اور کالج میں پڑھنے والے طلبہ رضاکارانہ وہ مسجد اور بڑے لوگوں کے کام آئے۔ ایک تو یہ کام پورے صوبے میں انرولمنٹ کا یہ طوفانی انداز میں کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھ کر مسلمان اٹھ کھڑے ہوں، یہ کام کرے۔ نمبر 2، یقیناً ووٹنگ کا زمانہ، ووٹ ڈالنے کا وقت ابھی کافی دور ہے، لیکن تیاری ہمیں آج سے کرنی ہے، بوتھ وائز تیاری کی ضرورت ہے، اور یہ تیاری جو ہے ہم لوگوں کو کرنی ہے۔ محلے کے ذمہ داران، سربراہ لوگ، متحرک علماء کرام، ان کو چاہیے کہ وہ بوتھ وائز جو ہے کچھ پڑھے لکھے نوجوانوں کو تیار کریں، ایک ایک گلی پر 4-5 لڑکوں کے حوالے کریں، وہ ابھی سے گھر گھر جائیں اور ووٹ والے دن وہ اپنی گلی کے سب ووٹ ڈلوانے کی ذمہ داری قبول کریں۔ یہ اگر ہم لوگ اس کام کے لیے آج کھڑے ہو جاتے ہیں، انرولمنٹ بھی ہو اور محلے کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے استعمال کرنے کے لیے ابھی سے ان کی ذہن سازی، ان کی تربیت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کو اپنے یہاں دعوت دے کر ان کی ذہن سازی کرنا، یہ کام جو ہے صرف بنگلور شہر میں نہیں کہا جا رہا ہے، پورے صوبے کے اندر جو ہے اس کام کو علماء بھی فکر مندی سے لیں، اور دانشوران بھی، سربراہ لوگ بھی اس کو اپنا کام سمجھ کر کے میدان میں آئے اور سرے دست یہ کام کریں۔ ہمارا یہ ملک جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں ووٹوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ میں بھی اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے کام کرنے کے لیے آگے آنا ہی ہے۔ اس کے لیے پہلی سیڑھی، پہلا قدم ہمارا نام ووٹر لسٹ میں ہونا ہے۔ اس کے لیے ہر ایک پڑھے لکھے نوجوان کو اور مساجد کی کمیٹی کے ذمہ داروں کو، اور ہماری خاص طور پر مائیں بہنیں جو پڑھی لکھی ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو بخوبی انجام دیں۔ اب ہماری ریاست میں الیکشن سر پہ آ پہنچا ہے۔ ناموں کے اندراج کے سلسلے میں
آن لائن بھی داخل کیا جا سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ووٹر ہیلپ لائن کا ایپ بھی بنایا گیا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی اپنے نام کو جانچا جا سکتا ہے، اور اگر نہ ہو تو داخل کیا جا سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم سلیقے کے ساتھ اور ہوش مندی کے ساتھ اور حکمت عملی کو اپناتے ہوئے کرنا چاہیے۔ میں خاص طور پر مساجد کے خطباء اعظام، ائمہ اکرام اور کمیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ احباب اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر انجام دیں تو کام بہت آسان ہوگا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال تمام لوگوں میں ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا فرمائے کہ سب آگے بڑھ کر ہمت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ کام کریں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ووٹ کی کتنی اہمیت و ضرورت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا ایکشن پلان ہے۔ ہمارے مساجد، مدارس، مکاتب، دینی کام، تمام دینی تشخصات جو ہے اس کی حفاظت کے لیے اور ہمارے اپنے حق کی حفاظت کے لیے ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج یہ بنیادی بات ہے۔ اس کے لیے ایکشن پلان یہ ہے کہ ہر کانسٹیٹوئنسی کو سامنے رکھ کر اس میں کتنے بوتھ آتے ہیں اور بوتھ کے اطراف میں کتنی مسجدیں آتی ہیں، تو اس طرح ترتیب کے ساتھ ہم اپنے ساتھیوں کو تیار کریں اور کم از کم 1-2 کمپیوٹر جاننے والے نوجوانوں کو ان کو ساتھ کریں اور ووٹر لسٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے ناموں کا اندراج کرنے کے بارے میں، کریکشن اور ڈیلیشن کے بارے میں بھی فکر کریں۔ 3 باتیں ہیں، ایک نئے ناموں کا اندراج جن کا 2022 جنوری کو 18 سال پورے ہو گئے اور 2023 جنوری تک جن کے 18 سال پورے ہو گئے ہیں، ایسے 18 سال کے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے ان کے ناموں کا اندراج ہو، اور ڈیلیشن اور کریکشن کا بھی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بھی فکر کی جائے۔